والذین ہم، اور وہ ایمان والے جن کے لیے دنیا اور آخرت میں خوشحالی ہے اور جو جنت الفردوس کے وارث بنیں گے، ان کی ایک صفت یہ ہے، اللہ فرماتا ہے کہ والذین ہم لفروجہم حافظون، کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم، سوائے اپنی بیویوں کے، او ما ملکت ایمانہم، یا اپنی لونڈیوں کے، کہ بیویوں سے اور لونڈیوں سے اپنی خواہش کو پورا کرتے ہیں، فإنہم غیر ملومین، ان پر کوئی ملامت نہیں، فمن ابتغى، وہ شخص جو تلاش کرے، وراء ذالک، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ، بیویوں اور لونڈیوں کے علاوہ اپنی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے کوئی بھی راستہ تلاش کرے، فرمایا کہ فأولئک هم العادون، تو یہ لوگ اپنے حد سے بڑھنے والے اور اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان خوش نصیب ایمان والوں کی ایک اور صفت کو بیان کیا ہے، جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ بے شک یقینی بات ہے کہ یہ لوگ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں خوشحال ہوں گے اور جنت الفردوس کے وارث بنیں گے۔ دیکھیں میرے عزیزوں، یہ جن سے مخالف کی طرف میلان کا جذبہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کی فطرت میں رکھا ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ جس طرح کھانے پینے کی خواہش اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھی ہے، ایسے ہی یہ جذبہ جن سے مخالف کے ساتھ ملاپ کرنے کا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے۔ کوئی نبی ہو، کوئی ولی ہو، غیر نبی ہو، جتنے بھی انسان ہیں، اللہ نے سب کے اندر یہ جذبہ یہ رکھا ہے۔ قرآن مجید میں صاف صاف آتا ہے کہ آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء بھیجے، جعلنا لهم ازواجا وذریہ، ان کو بیویاں بھی دیں اور ان کو اولاد بھی دی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نسل انسانی کو آگے چلانے کے لیے یہ جذبہ پیدا کیا اور ہر انسان میں رکھا، اور یہ کوئی غلط جذبہ نہیں ہے، اس کو ناپاک، حرام، ناجائز نہیں کہا۔ البتہ اس جذبے کو پورا کرنے کے لیے، اس جذبے کی تسکین کے لیے، شہوت کو پورا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو راستے انسانوں کے سامنے رکھے ہیں۔ ایک تو اللہ فرماتے ہیں الا علی ازواجہم، کہ اپنی یہ خواہش اپنی بیوی سے پوری کرو، او ما ملکت ایمانہم، یا اپنی یہ خواہش اپنی لونڈیوں اور باندیوں سے پوری کرو۔ یہ پہلے زمانے میں ہوتا تھا کہ لونڈی ملکیت میں ہوتی تھی تو ان کے ساتھ بھی ہم بستری کرنا اور یہ خواہش کو پورا کرنا درست ہوتا تھا۔ اب لونڈیوں والا سلسلہ ختم ہو گیا، اب اس جذبے کی تسکین کے لیے، اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے صرف ایک راستہ ہے، اور وہ راستہ میرے عزیزو ہے نکاح کا راستہ۔ اب سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جب اللہ پاک نے یہ جذبہ، یہ شہوت ہر انسان کے اندر رکھی، خواہ وہ مرد ہے خواہ وہ عورت ہے، اور اس جذبے کو پورا کرنے کا راستہ اللہ پاک نے کون سا مقرر فرمایا؟ نکاح کا راستہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نکاح کو اتنا آسان کر دیا، اتنا آسان کر دیا کہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ شریعت کی نظر میں جو نکاح ہے نا، اس پر 1 روپیہ خرچ نہیں ہوتا، اس پر 1 روپیہ خرچ نہیں ہوتا۔ نکاح کی حقیقت کیا ہے شریعت میں؟ اللہ نے اتنا آسان کیا نکاح کو کہ مرد اور عورت 2 گواہوں کے سامنے ایجاب قبول کر لیں، ایک کہہ دے میں نے تجھ سے نکاح کیا، دوسرا کہہ دے میں نے قبول کر لیا، یہ نکاح منعقد ہو جاتا ہے۔ نہ خطبہ پڑھنا شرط ہے، نہ کوئی تقریب منعقد کرنا شرط ہے، نہ ہی کسی نکاح خواہ کو بلانا شرط ہے، کوئی شرط نہیں ہے۔ مرد عورت 2 گواہوں کے سامنے ایجاب قبول کریں تو یہ نکاح کیا ہو جاتا ہے؟ منعقد ہو جاتا ہے، وہ ایک دوسرے کے لیے حلال ہو گئے۔ اتنا آسان رکھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نا نکاح ہوتا بھی ایسے ہی تھا۔ یہ نکاح کو ایک عذاب ہم نے بنایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نکاح کیسے ہوتا تھا؟ چند مثالیں دیتا ہوں آپ کو۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریبی صحابی ہیں،
عشرہ مبشرہ، نام تو سنے نا عشرہ مبشرہ، وہ 10 خوش نصیب انسان جن کو ایک ہی مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی کہ ابو بکر جنت میں، عمر جنت میں، عثمان جنت میں، علی جنت میں، ان میں سے ایک یہ عبد الرحمن بن عوف بھی جنت میں، اور یہ مالدار ترین صحابہ میں سے ایک تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں آئے تو کپڑوں پر کوئی زرد رنگ کا، پیلے رنگ کا نشان لگا ہوا تھا۔ آپ نے پوچھا عبد الرحمن یہ کیا ہے؟ تو فرمایا کہ حضرت میں نے نکاح کیا تھا تو خوشبو لگائی تھی، یہ اس خوشبو کا نشان ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب ہونے کے باوجود انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت نہیں دی کہ حضرت آئیں میرا نکاح ہے، آئیں اور آپ تشریف لے کر آئیں، نہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کوئی شکوہ نہیں کیا۔ عبد الرحمن اچھی بات ہے، تو نے نکاح کر لیا اور ہمیں بتایا بھی نہیں، اللہ کے بندے پوچھ ہی لیتا ہے بندہ، کچھ بھی نہیں۔ کیا فرمایا؟ بارک اللہ لک وعلیک، اللہ تمہارے اس رشتے میں برکت ہے۔ اولم ولو بشاتن، عبد الرحمن ولیمہ کر لینا ایک بکری ہی کیوں نہ ہو۔ وہ بات سمجھے، اتنا صحیح اسلامی تعلیمات تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نکاح میں انہوں نے دعوت نہیں دی۔ اور یہ کوئی ایک صحابی کا واقعہ نہیں ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد کے سفر سے واپس آ رہے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اونٹ تھوڑا ڈھیلا تھا، سست تھا، چل نہیں رہا تھا۔ اب وہ قافلے سے پیچھے رہ جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جابر کا اونٹ تو بہت پیچھے رہ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے پاس تشریف لے گئے۔ اب بات چیت ہو رہی، جابر کیا ہوا؟ خیریت؟ کہا کہ حضرت اونٹ چل نہیں رہا، اڑی کر رہا ہے۔ آپ نے ٹہنی توڑی اور ہلکا سا اونٹ کو مارا، اونٹ تیز رفتار ہو گیا، ایسا تیز رفتار ہوا کہ سارے قافلے سے آگے نکل گیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت جابر کے پاس پہنچے کہ جابر تیرا اونٹ تو بہت تیز رفتار ہو گیا۔ کہا کہ حضرت آپ ہی کی تو برکت ہے۔ بہرحال بات چیت کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جابر شادی کر لی؟ کہاں حضرت کر لی؟ کہا کب کی؟ کہا کہ جہاد پر آنے سے پہلے میں نے شادی کی ہے۔ اچھا کنواری سے کی یا شادی شدہ، کوئی بیوہ، کوئی طلاق یافتہ، کس سے کی ہے؟ فرمایا کہ حضرت میں نے بیوہ عورت سے شادی کی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کے بندے کنواری سے کرتا۔ تو حضرت جابر فرمانے لگے کہ حضرت بات یہ ہے کہ میری 6 چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں، مجھے ایک سمجھدار عورت چاہیے تھی کہ جو ان بچیوں کو سنبھال سکتی، اس لیے میں نے بیوہ خاتون سے شادی کی ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ بارک اللہ لک وعلیک وجمع بینکما بخیر، ان کو کیا کی؟ دعا دی، کوئی گلہ شکوہ نہیں۔ جابر اچھی بات ہے، ان کا واقعہ پھر کبھی بہت قریبی تعلق تھا ان کے ساتھ، پھر کبھی تفصیل سے عرض کروں گا۔ غرض اتنا آسان اسلام نے نکاح کو رکھا ہے کہ صحابہ کرام سمجھتے تھے نا، اسلام کی تعلیمات سمجھتے کہ نکاح کے بارے میں کیا تعلیمات ہیں، کوئی تکلف نہیں ہوتا تھا۔ ایک اور مزیدار واقعہ سناتا ہوں۔ 2 دوست، نام سب نے سنا ہوگا، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دوست تھے آپس میں۔ اب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضرت ابو درداء سے کہنے لگے کہ ابو درداء فلاں گھرانے میں میرے لیے پیغام نکاح لے کر جا کہ میں وہاں کیا کرنا چاہتا ہوں؟ نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، چلتے ہیں۔ اب حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس نیت سے گئے کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کا پیغام دینا ہے، اسی نیت سے گئے۔ اب جب گھر جا کر بات چیت ہوئی کہ جی میں سلمان فارسی کا رشتہ لے کر آیا ہوں، تو گھر والوں نے کہا ٹھیک ہے، ہمیں ان کے اوپر کوئی اعتراض تو نہیں ہے، لیکن ان کو دینے سے زیادہ بہتر ہم یہ سمجھتے کہ آپ کو دے دے اپنی بچی، اگر آپ تیار ہیں تو بتائیں۔ انہوں نے کہا جی بسم اللہ۔ کیا کہا؟ بسم اللہ، کرتے ہیں۔ اب کس نیت سے گئے تھے؟ رشتہ لے کر گئے تھے، کہا کہ جی ہم آپ کو بچی دیتے، وہاں رشتہ کیا اور ساتھ میں دلہن کو لے کر آ گئے۔ یہ اتنا آسان اسلام نے نکاح کو رکھا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ جذبہ اللہ نے رکھا ہے، ہر انسان کے اندر رکھا ہے۔ اگر اس جذبے کو صحیح وقت پر صحیح راستہ نہیں ملے گا تو یقینی بات ہے پورا معاشرہ، پورا ماحول تباہ و برباد ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا تھا، علی ثلاثاً لا تؤخرها، 3 چیزیں ہیں، 3 چیزیں کبھی بھی ان میں تاخیر مت کرنا، تاخیر مت کرنا۔ پہلی چیز الصلاۃ اذا دخل وقتها، نماز کا مستحب وقت آ جائے تو فوراً نماز ادا کرو۔ والجنازۃ اذا حضرت،
دوسرے نمبر پر فرمایا کہ جب جنازہ آ جائے تو پھر تاخیر نہ کرو، فوراً کیا کرو، جنازے کو نماز جنازہ ادا کرو۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا الایّم اذا وجدت لها کفوا، اے علی لڑکی کا جب جوڑ مل جائے، لڑکی کے مناسب کوئی رشتہ مل جائے تو پھر تاخیر مت کرنا، فوراً کیا کر دو، اس بچی کا نکاح کر دو۔ اگر نہیں کرو گے تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ فرمایا اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ، تمہارے پاس رشتہ آئے ایسے بچے کا، ایسے لڑکے کا جس کے دین سے، جس کے اخلاق سے تم راضی ہو، تو فرمایا دیر مت کرو، فزوجوہ، فوراً شادی کرو، فوراً نکاح کرو۔ الا تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، اگر تم ایسا نہیں کرو گے زمین پر بہت بڑا فتنہ اور بہت بڑا کیا ہوگا، فساد ہوگا۔ ہمارے سامنے موجود ہے، شریعت نے نکاح کو بہت آسان کر دیا۔ جس ماحول میں، جس معاشرے میں نکاح آسان ہوگا وہ معاشرہ اور ماحول پاک دامنی والا ہوگا، پاکیزہ ماحول ہوگا، پاکیزہ معاشرہ ہوگا۔ ہم نے کیا کر رکھا ہے؟ ہم نے تو نکاح کو قیامت بنا رکھا ہے۔ جب تک لاکھوں روپے نہیں ہوں گے، مناسب لڑکی مل گئی، مناسب لڑکا مل گیا، جب تک پلے لاکھوں روپے نہیں ہیں تو نکاح نہیں ہوگا۔ نکاح کو مشکل بنایا، نتیجہ یہ نکلا کہ بے حیائی آسان ہو گئی۔ بے حیائی کیا ہو گئی ہے؟ آسان ہو گئی۔ ہمارے ماحول میں، ہمارے معاشرے میں اتنی بے حیائی ہے، امت میں کبھی پہلے اتنی بے حیائی نہیں تھی۔ اور پتہ ہے ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال ان کبوتروں والا ہے جو بلی کو دیکھ رہے ہیں اور آنکھیں بند کر لیتے کہ بلی ہے ہی نہیں، بلی ہے ہی نہیں۔ وہ بات سمجھ میں آ رہے کہ نہیں آ رہے؟ ہم نے اپنے بچوں کو کیا سمجھا؟ فرشتہ سمجھا۔ ہمارے بچے فرشتے نہیں ہیں۔ یہ جذبہ جب ہمارے اندر ہے، ہمارے بچوں کے اندر بھی ہے۔ عمریں اتنی گزر چکی ہیں، باپ کے پاس لاکھوں روپے ہوں گے تو بچی کے ہاتھ پیلے ہوں گے، اس سے پہلے بچی کیا کرے گی؟ اس سے پہلے بچہ کیا کرے گا؟ بھئی جذبہ تو تنگ کرتا ہے، یہ جذبہ، یہ شہوت تنگ کرتی ہے، یہ اللہ نے رکھی ہے اور انسان کے اندر رکھی ہے، جن سے مخالف کی طرف کشش اللہ نے رکھی ہے۔ اس سے انکار کرنا کہ کچھ نہیں ہوتا جی ہمارے بچے بڑے شریف ہیں، وہ اللہ کے بندو ٹھیک ہے شریف ہیں، اس جذبے کے وہ کیا کریں گے؟ مجھے یہ بتاؤ۔ یہ بات ہم سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر ایک اور بات سنیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من ولد له ولد، بھائی جس کو اللہ بچہ دے، بیٹا دے یا بیٹی دے، ماں باپ کا سب سے پہلا حق ہے فلیحسن اسمہ، اس کا اچھا سا نام رکھیں۔ کیا کریں؟ اچھا سا نام رکھیں۔ نام اچھا رکھ دیا، فرمایا پھر دوسری ذمہ داری ہے فلیؤدبہ، اس کو ادب و احترام سکھاؤ، زندگی گزارنے کے آداب سکھاؤ۔ اور فرمایا کہ اذا بالغ، جب بالغ ہو جائے، شادی کی عمر کو پہنچے، فزوجو، تو فوراً اسے کیا کر دو؟ شادی کر دو۔ اگر شادی کی عمر کو پہنچنے کے باوجود ماں باپ شادی نہیں کرتے، آپ نے فرمایا فاصاب اسما، وہ بچہ یا وہ بچی کسی گناہ میں ملوث ہو گئے، فانما اسمہ علی ابیہ، تو باپ اس گناہ میں شریک ہوگا۔ بیٹے نے زنا کیا تو یہ زنا صرف بیٹے کے کھاتے میں نہیں لکھا جائے گا، یہ زنا باپ کے نام اعمال میں بھی لکھا جائے گا۔ بیٹی نے کوئی بری حرکت کی، یہ صرف وہاں نہیں لکھی جائے گی، یہ باپ کے نام اعمال میں بھی لکھی جائے گی۔ تو میرے عزیزو اس بات کو سمجھیں، اس بات کو، جس ماحول میں نکاح آسان ہوگا وہاں زنا مشکل ہوگا، اور جہاں ہم نکاح کو مشکل کریں گے وہاں بے حیائی کیا ہو جائے گی؟ آسان ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اور جب بے حیائی زندگی میں آئے گی، اللہ کہتا ہے فمن ابتغى وراء ذلك، ایک نکاح کا راستہ حلال ہے، اس کے علاوہ جو کوئی راستہ لے گا، کوئی تلاش کرے گا، ادھر ادھر بھٹکے گا، مشت زنی کرتا ہے، زنا کرتا ہے، لواطت کرتا ہے، فاولئک هم العادون، اللہ کہتے ہیں وہ اپنی جان پر ظلم کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ بے حیائی ہے نا، بے حیائی۔ اللہ اکبر۔ ایک ہوتے اس کے اجتماعی اثرات، ایک ہوتے اس کے انفرادی انسان کے اوپر اثر۔ اس کا انفرادی اثر، کوئی زنا کرتا ہے نا، اللہ نے قرآن مجید میں یہ نہیں کہا زنا مت کرو، اللہ لا تقربوا الزنا، زنا اتنی بری چیز ہے، زنا کے قریب ہی مت جانا، زنا کے قریب ہی مت جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا کتنی بری چیز ہے، ایک حدیث دیتا ہوں، وقت اتنا زیادہ، وقت کم ہے، آپ نے فرمایا کہ الزانی لا یزنی حین یزنی وہو مؤمن، جب کوئی شخص، جب کوئی مرد اور عورت زنا کرتا ہے ایمان دل میں نہیں رہتا، ایمان دل سے نکل جاتا ہے۔
اور حدیث میں آپ نے وضاحت فرمائی ہے، فرمایا جب تک زنا کی حالت میں ایمان دل سے نکل گیا، ایمان سائبان کی طرح، بادلوں کی طرح اس کے اوپر رہتا ہے کہ یہ اتنی گندی حالت ہے، اس حالت میں ایمان بھی دل میں نہیں رہتا۔ خدا نخواستہ اسی حالت میں موت ہوگی، بغیر ایمان کی موت ہوگی۔ جب زنا کی حالت ختم ہوتی پھر ایمان واپس لوٹ کر آتا ہے۔ اور پھر دنیا میں اس کی کتنی اللہ اکبر کتنی اس کے نقصانات ہیں۔ یہ جو وبائیں پھیلتی ہیں یہ تو سب کے نام ہے نا۔ جب بے حیائی عام ہو، بے حیائی کا کیا مطلب ہے بھائی؟ زنا، لواطت، مشتری، یہ ہے بے حیائی۔ جب بے حیائی عام ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ وبائیں عام ہوں گی، ایسی وبائیں پھوٹیں گی کہ تم چاہو بھی تو ان کا علاج نہیں کر سکو گے، ایسی وبائیں آئیں گی کہ تمہارے باپ دادا نے اس کا نام بھی نہیں سنا ہوگا۔ ہمارے ماحول میں، ہمارے معاشرے میں ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ تو اس پر تھوڑا سا غور کرنا چاہیے۔ اور جہنم، اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو حیا اور پاک دامنی والی زندگی نصیب فرمائے، ہمارے بچوں کو بھی اللہ پاک دامنی والی زندگی نصیب فرمائے۔ جہنم کی آگ، جہنم کی مار، جہنم کے سانپ، وہ سب الگ بات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، جو زانی ہوگا نا، زانی مرد اور زانی عورت، فرمائے کہ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم میں ایک گہرا کنواں کھول رکھا ہے، ایک گہرا کنواں، اور وہ کنواں ایسا ہوگا اس کا ڈھکن اٹھے گا نا، اس کی بدبو اتنی سخت بدبو ہوگی کہ جہنم میں کہیں گے کہ یا اللہ ہمیں اس بدبو سے نجات عطا فرما۔ زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورت کی شرمگاہ سے اتنی بدبو ہوگی، کہیں گے یا اللہ ان کو دور کر، ان کو ہم سے دور کر، ایک آگ کا عذاب، مار کا عذاب، اوپر سے یہ ان کی بدبو کا عذاب ہم سے برداشت نہیں ہو رہا۔ جب دوسروں سے برداشت نہیں ہوگا تو خود سوچو زنا کرنے والے کا کیا حال ہوگا، زنا کرنے والا مرد اور کیا عورت کیا حال ہوگا اس کا۔ اور اللہ اکبر، بہرحال اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانچویں صفت جنت الفردوس کے وارثین کی بتائی ہے، والذین هم لفروجہم حافظون، کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، وہ اپنی خواہش کس سے پوری کرتے ہیں؟ صرف بیویوں سے یا لونڈیوں سے، فإنہم غیر ملومین، فرمایا ان پر ملامت نہیں ہے، اس پر اللہ اجر دیتا ہے۔ اس پر اللہ کیا دیتا ہے؟ بیوی کے ساتھ ہم بستری کرو تو ثواب ملتا ہے، یہ ایک عبادت ہے۔ فرمایا کہ فمن ابتغى وراء ذلك، جس نے ان دو چیزوں کے علاوہ، اب تو ایک ہی رہ گیا راستہ، کون سا؟ نکاح کا راستہ، جس نے نکاح کے راستے کے علاوہ کوئی اور راستہ تلاش کیا، فاولئک هم العادون، تو وہ حد سے تجاوز کرنے والا اور اپنی جان پر ظلم کرنے والا ہوگا۔ اللہ پاک دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔